بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی آج، جو ایک حکومت کی کوشش تھی ایک ایڈونچر کرنے کی، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کا جو خدشہ تھا وہ فی الحال ٹل چکا ہے، کیونکہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ آج جیسے ہی عمران خان صاحب اپنی ضمانتوں کے لیے اسلام آباد میں آئیں تو ان کو دبوچ لیا جائے کسی نہ کسی مقدمے میں، یا ان کی کوئی ضمانت خارج ہوتی ہے تو حکومت نے پورے کا پورا پلان بنایا ہوا تھا کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کو دوبارہ اریسٹ کرنا ہے اور پھر کہاں لے کے جانا ہے۔ یہ ساری ایک پلاننگ ہو چکی تھی، لیکن آج کا دن جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے خوشگوار رہا ہے، کیونکہ آج اس قسم کا کوئی ایڈونچر حکومت وقت اچار جو مکس اچار یہ نہیں کر سکا، اور اس کی پیچھے ریزن ہے، اس کی بھی پیچھے وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں کر پائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل خطاب کیا قوم کے ساتھ، اور اس خطاب میں عمران خان صاحب نے ایک تو تمام قوم سننے والوں کو، اپنی قوم کو، اپنے کارکنان کو اور ان لوگوں کو جو ایک ایڈونچر کرنا چاہتے تھے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ باتوں باتوں میں، اشاروں میں پیغامات دے دیے گئے تھے کہ آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی قسم کا بھی ایڈونچر کریں گے تو احتجاج نہیں ہوگا، یا مطلب کہ کیا کہتے ہیں لوگ نہیں نکلیں گے، یا قوم 25 کروڑ عوام جو ہے وہ خاموش بیٹھی رہے گی اور آپ کے ظلم کا کیا کہتے ہیں وہ جواب نہیں دے گی۔ ایک چیز۔ دوسرا اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو نئی ٹیم ہے اس کے ساتھ اپنے پلان شیئر کر چکے تھے، بنا چکے تھے کہ اگر مجھے اریسٹ کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، تو پلان اے، پلان بی، پلان سی، ہر قسم کے پلان جو ہیں عمران خان صاحب نے حکمت عملی تیار کر کے ان کے حوالے کر دی تھی کہ اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح کا ایڈونچر ہوتا ہے تو آپ نے میری اریسٹ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، کس قسم کا احتجاج کرنا ہے، کتنا پرامن احتجاج کرنا ہے، کہاں پر احتجاج کرنا ہے، اور کس طریقے سے عوام کو موبلائز کرنا ہے، عوام کو بتانا ہے اور حکومت کو سمجھانا ہے کہ عمران خان صاحب یا پھر جو اس ٹائم یہ غیر قانونی غیر آئینی چیزیں کی جا رہی ہیں، حکومت وقت جو کر رہی ہے اس کے اوپر عوام خاموش نہیں ہے، عوام ابھی تک زندہ ہے، عوام ابھی تک کیا کہتے ہیں غلامی کے اتنے بھی اس سٹیج پر نہیں پہنچے کہ وہ زبان تک سے اظہار نہ کر سکے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا جو یہ گرفتاری کا پلان تھا، حکومت نے کیسے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر پیچھے ہٹ گئی، یا حکومت کس طریقے سے پیچھے ہٹی، وہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں۔ ایک تو حکومت کا یہ پلان تھا کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کرتے ہیں، کسی کیس میں ضمانت ہوتی ہے، اگر یا ضمانت خارج ہو جاتی ہے یا پھر کوئی نیا مقدمہ بنا کے اریسٹ کیا جاتا ہے، تو ایک چیز تو یہ چیک ہوگی کہ جو ہم نے خوف و ہراس ان دنوں میں پیدا کیا ہے، جو عوام کو ہم نے دبایا ہے، جس طریقے سے ہم نے ان کے کارکنانوں کو پکڑا ہے، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے ہم نے ان کی لیڈرشپ کو پکڑا ہے، تو اگر عوام نکلتے ہیں، عوام کا رد عمل آتا ہے تو یہ حالات بہت سنگین ہو جائیں گے، حالات بگڑ جائیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے اگر عمران خان صاحب کو پکڑتے ہیں۔ ایک چیک کرنا تھا، ایک چیک ٹیسٹ کرنا تھا، گرفتاری کا مقصد یہ بھی تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر عوام نہیں نکلتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چکی کے کیا کہتے ہیں حوالے کر دیا جاتا ہے اور چکی پسائی جاتی ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر تمام سیاسی انتقامی کارروائیاں پوری بھرپور طریقے سے کیا کہتے ہیں دوبارہ نافذ العمل کر دی جا سکتی ہیں۔ یہ حکومت کا ایک پلان تھا جو حکومت نے اس ڈر سے چھوڑ دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ عوام نکل آئے، جس طریقے سے کل عمران خان صاحب نے عوام کو پیغامات پہنچا دیے ہیں، عوام کو خطاب میں ساری چیزیں بتا دی کہ بھلے ہی عمران خان صاحب کا خطاب مین سٹریم میڈیا کے اوپر نہیں دکھایا جاتا ہے، بھلے ہی عمران خان صاحب کو میڈیا پر بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ بے تحاشا ہے، اور سوشل میڈیا کے یوٹیوبرز اور تمام لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں لائیو دکھاتے ہیں عمران خان صاحب کا خطاب، اور عوام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ عوام
کو کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے یا عوام پیچھے ہٹ گئی ہے یا میڈیا بلیک آؤٹ ہونے سے کیا کہتے ہیں بھٹو کی جو بھٹو جب لیڈر تھا تو کیا میڈیا اس ٹائم اتنا نہیں تھا, ریڈیو پر خبریں آتی تھی تو ایک پی ٹی وی چینل ہوتا تھا, تو کیا بھٹو کی جو کیا کہتے ہیں گرفتاری تھی یا پھانسی تھی یا جو کیا کہتے ہیں پاپولرٹی تھی وہ کم ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. عوام جو اس ٹائم بھٹو کے ساتھ تھے وہ انہیں کی ساتھ ہی رہے اور آج تک بھی ہیں. اور جو عمران خان صاحب نے 27 سال جدوجہد کی ہے تو عوام عمران خان صاحب کے ساتھ میڈیا بلیک آؤٹ ہونے کی وجہ سے واپس نہیں ہو سکتے, یا مطلب کہ ان کی وفاداریاں چینج نہیں کی جا سکتی. یہ انسانوں کے کیا کہتے ہیں رہنے کی جگہ ہے. یہ پاکستان انسانوں کا رہنے والا ملک ہے. کوئی جانور بھیڑ بکریاں نہیں رہتے کہ جن کو آپ کسی قلعے کے ساتھ باندھ دیں گے, کسی لکڑی کے ساتھ باندھ دیں گے یا کوئی بھی چیز گلے میں باندھ دیں گے تو وہ اپنا لیں گے. انسان ہے, ریٹیلیشن آتا ہے, انسان ہے, جواب آتا ہے, رد عمل آتا ہے اور بھرپور رد عمل آتا ہے آزادی کا, احتجاج کا, پرامن احتجاج کا. جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ انسان استعمال کرتے ہیں جو آئین اور قانون ہمیں دیتا ہے. تو حکومت کو اس بات کی اطلاع مل گئی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں, سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو آج عمران خان صاحب کی ضمانتیں 5 کیسز میں ضمانتیں کنفرم ہو گئی ہیں. 3 کیسز میں عمران خان صاحب کو ضمانت جو ہے وہ توسیع کی گئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو یہ ایڈونچر کرنا چاہتے تھے اس سے بھی حکومت ایک بار پسپا ہو گئی ہے, پیچھے ہٹ گئی ہے. آج بشرا بی بی بھی عدالت میں پیش ہوئی, ان کی بھی ضمانتیں منظور ہو گئیں. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب نے غیر رسمی گفتگو بھی کی, کچھ رسمی تھی کچھ غیر رسمی تھی عدالت کے احاطے میں, عدالت میں. خیر وہ مین اسٹریم میڈیا پر تو نہیں دکھائی گئی ہے لیکن انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فوجی عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق نہیں لگائی جا سکتی. سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق آزاد جوڈیشری کرتی ہے. سپریم کورٹ, ہائی کورٹس, لوور جوڈیشری عدالتیں کرتی ہیں. فوجی عدالتوں کا کنسیپٹ پوری دنیا میں ڈیموکریٹ یعنی کہ ڈیموکریسیز میں نہیں ملتا ہے اور نہ ہی لگائی جا سکتی ہیں. اس کو چیلنج بھی کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس کے خلاف درخواست بھی جمع کرائی جا چکی ہے. اس کے علاوہ جو وکلاء برادری ہے, جو سینئر وکلاء ہیں جن کے پیچھے وکلاء کی تحریکیں چلتی ہیں جیسے کہ اعتزاز احسن صاحب, جیسے کہ لطیف کھوسہ صاحب, بڑے بڑے جو وکلاء ہیں انہوں نے بھی ایک تحریک شروع کر دی ہے, ایک منظم قسم کی تحریک اور ایک کمپین چلانی شروع کر دی ہے کہ فوجی عدالتوں میں کبھی بھی سویلینز کے ٹرائل نہیں جانے چاہیے اور فوجی عدالتیں نہیں کیا کہتے ہیں لگنی چاہیے. جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر چیلنج بھی کریں گے اگر کوئی فوجی عدالتیں لگائی جاتی ہیں. اب فوجی عدالتوں کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو نیون لیگ جو ہے, نواز لیگ جو جسے ہم کہتے ہیں پٹواریوں کی لیگ جو ہے, وہ زیادہ تپی ہوئی ہے کہ سویلینز کو اٹھا کے فوج کے سامنے کھڑا کیا جائے, ان کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو اسی طریقے سے ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب کو کوئی اور عدالت تو ریلیف دے دے گی تو فوجی عدالتوں میں ان کو ہم کھوٹے لائن لگا سکتے ہیں یا ان کو مائنس کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے جو کیا کہتے ہیں پیپل پارٹی ہے وہ بھی مخالف ہوئی پڑی ہے اس بیانیے سے, اس ان کے نظریے سے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل سویلینز کے کیوں ہوں. تو یہ جو اتحادی حکومت ہے, جو اتحاد ہے, گرینڈ الائنس جو ہے, اس میں بھی اس کے اوپر دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ پیپل پارٹی جو بڑی الائنس پارٹی ہے حکومت کی وہ اس سے مخالفت کر چکی ہے اس بات سے کہ فوجی عدالتیں نہیں لگنی چاہیے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب آج عدالت میں گئے, جیسے ہی گئے تو آگے اسد عمر صاحب کمرہ عدالت میں موجود تھے, وہ بیٹھے تھے, وہ بھی کسی ضمانت کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے مصافحہ بھی کیا اور مسکراہٹیں بھی کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو پیش کی, آمنا سامنا ہوا. اور جو اسد عمر صاحب انہوں نے کرسی خالی کروا رکھی تھی اپنے ساتھ کہ عمران خان صاحب یہاں پر بیٹھیں گے, مگر عمران خان صاحب وہاں پر نہیں بیٹھے اور اس سے یہ انڈیا دیا. عمران خان صاحب سیدھے روسٹرم پر چلے گئے, جس کے بعد پھر اسد عمر صاحب بھی روسٹرم پر چلے گئے. اس بات سے ایک انڈیا عمران خان صاحب نے دیا کہ جو غدار ہیں, جو مجھے چھوڑ کے گئے ہیں, جو اکیلے چھوڑ کے گئے ہیں, ان کا
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब कोई तल्लक नहीं है और वापसी का तो रास्ते बिल्कुल बंद है। इस बात से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई है, क्योंकि कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी, कोई मज़ीद क्या कहते हैं कन्वर्सेशन उनके दरमियान नहीं हो सकी, मगर मुसाफा हुआ, स्माइल पेश की एक दूसरे को, और फिर असद उमर साहब और इमरान खान साहब वहाँ से चले गए अपने अपने क्या कहते हैं ड्यूरेशन टाइम में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजर षानी केस के ऊपर भी समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात के ऊपर एक केस था, और दूसरा जो नजर षानी अपील है जो नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन खान साहब को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर फैसला महफूज कर दिया गया है। पहले क्या कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से पूरा क्या कहते हैं वो रिमार्क्स और दलाइल दिए गए, उसके बाद अटार्नी जनरल ने दिए और आज फैसला महफूज कर दिया गया है। जल्द ही उसका फैसला आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो रिमार्क्स से हमें सामने नजर आती है वो ये है कि चीफ जस्टिस और बाकी जजेस जो है वो ये कह चुके हैं कि इस तरह के कानूनी एक्ट से, पार्लियामेंट एक्ट से, कानून साजी से तरमीम नहीं की जा सकती या कानून नाफिजुल अमल नहीं होता है, उसके लिए आपको प्रॉपरली तरमीम करनी पड़ती है आइन में। तो फैसला आपके सामने, जल्द जो फैसला आएगा वो इसी किस्म का कुछ आना है और मुश्किल है इनको कोई रिलीफ मिले। लेकिन नून लीग का जो एक इस टाइम मोटो है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए और चौथी बार उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। इसके अलावा आवाम के लिए उनको फिक्र नहीं है, कोई मरे जिए, कोई आटे की लैन में मरे, कोई सैलाब में मरे, कोई कश्ती में डूब के मरे, किसी को रोजगार मिले या ना मिले। सारी चीज़ें थी जो मैंने आज आपके साथ अपडेट्स शेयर की। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।